ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزر اوقات ہو جاتی تھی۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ نہ تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات تھی، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجودہ گھر ہمارے پاس گزشتہ 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہتا تھا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے، اس بنا پر بھی مالک مکان لحاظ کرتا تھا، مگر آخر کب تک؟ آخر اسے یہی ترکیب سوچی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پہ دے دیا جائے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم مل جاتی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہ لی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے، سو انہوں نے بھی اس میں عافیت جانی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لے۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کسی خوبصورت گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی کہ جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سر اٹھا لیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا جب میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی، کبھی اچھا پہنا نہ کبھی اچھا کھایا، چھوٹی چھوٹی نازشدہ خواہشوں کے جال میں جکڑی رہی۔ وہ اس پرانی طرز کے گھر کو بھی ایسے سجاتی سنوارتی تھی کہ آنگن کچا ہونے کے باوجود پانی چھڑک چھڑک کر سیمر جیسا بنا دیا انہوں نے۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب موتیا کے پودے اور دیوار پر چنبیلی چڑھی ہوئی تھی۔ برآمدے میں گملوں میں سدا بہار پودے لگا کر اس طرح سجایا ہوا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کو بھی دن پھیرے، ان کو بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر بھی آ جاتی۔ ابا ان کی اس خواہش کو پورا کرتے نظر نہ آتے، اس طرح دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا تہیہ کر ہی لیا تھا تو ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا ہی پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ کوئی گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک پڑے، بس اسٹاپ بھی نزدیک پڑے، مارکیٹ بھی قریب ہو۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں تو ہو نہیں سکتی تھی۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا، کبھی میں نکلنے لگتا، امی آہستہ سے کہتی گھر اچھا بنا ہوا ہو۔ میں اس بات میں سر ہلاتا اور دل میں ٹھان لیتا کہ جلد از جلد پڑھ لکھ کر اچھا گھر بنا کے دوں گا اپنی ماں کو، ایسا گھر جو امی کی امنگوں پہ پورا اترے۔ ابا تو یہ کام زندگی بھر نہ کر سکے۔ بد نصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے، اگر ابا کی خواہشوں کے مطابق ہو تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ابا افورڈ نہ کر سکتے، اگر کرایہ کم ہوتا تو مرغی کے ڈربے جیسا مکان ہوتا، ایسی خراب کہ جس میں رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے، ابا کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوگی جو اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس کئی گھر موجود ہیں۔ ایک گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ یہ بالکل نیا مکان ہے، جن لوگوں نے یہ گھر بنوایا تھا وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت کر کے گئے ہیں کہ بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا، مگر ایسے لوگوں کو گھر دینا جو گھر کا خیال رکھنا جانتے ہوں۔ وہ تو چوکی دار رکھ کے جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکی دار گھر کی حفاظت نہیں کرتے، بس 4 پائیاں ہی توڑتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا سا دور ہے، تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد بس اسٹاپ بھی موجود ہے اور بازار بھی۔ ابا کا خیال تھا کہ جیسا گھر وہ بتا رہا ہے اس کا تو کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں بھی دقت ہوگی۔ میں نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص سر ہو گیا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر دیکھ تو لیں، پھر کرایہ پوچھیے گا، اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو بے شک نہ لیں، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ اور کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اسی علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں بلکہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر یہاں سے وہاں تک لان تھا، پھول پودے ہر چیز موجود تھی۔ پودے تقریباً سوکھ رہے تھے مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ روم، امریکن کچن، ٹائلز، باتھ روم، ان میں خوبصورت ٹب، جدید طرز کے نل کے شاور، سب کچھ تھا۔ یہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو بھائی؟ ابا سر پٹا کر بولے، ہم اس قابل نہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکے، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے، یہ محل ہم کیا کریں گے؟ صاحب آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان اس کرایے کی فکر میں نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑتا۔ آپ جتنا کرایہ پہلے گھر کا دیتے تھے اتنا ہی دے دیجئے، مطلب میں تو اس مکان کے صرف 1500 دیتا ہوں۔ ابا نے چبھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 1500؟ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ گھر
कि देख भाल तो सही तरह करेंगे ना, बाज़ लोग घर का सत्यानाश कर देते हैं। दरअसल मुझे मेरे दोस्तों ने बताया है कि आपकी बीवी बहुत अच्छा घर संभालती है। ठीक है अब्बा, घर अच्छा है, अम्मी तो कितना ख्याल रखती है ना घर का। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। शाम को अम्मी को ले आएंगे, वो घर देखकर खुश हो जाएंगी। मैं बाइक पर फरा और सबा को स्टॉप तक छोड़ दिया करूँगा। मेरे लिए तो बस स्टॉप ज़्यादा दूर नहीं है। अब्बा सोच में पड़ गए। इसके सिवा चारा भी न था और कोई दूसरा घर भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, मैं कल आके बताऊँगा, अब्बा ने जवाब दिया। मैं सारे रास्ते अब्बा को कॉल करता रहा कि अब्बा घर बहुत अच्छा है, आसपास और भी घर बन रहे हैं। फिर मालिक मकान तवील अरसे के लिए बाहर गए हुए हैं। फ़िलहाल 4-5 बरस तक उनके आने की कोई उम्मीद नहीं। इस अरसे में मैं भी नौकरी पे चला जाऊंगा और अपना घर बना लेंगे। कल मैं चाहता था कि अम्मी खुश हो जाएं। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले खुशखबरी अम्मी को सुनाई। अंधेरा ना हो जाता तो मैं अभी चली जाती, अम्मी खुश होकर बोली। अब्बा किसी काम से बाहर गए तो मैंने दिल खोल कर इस घर की तारीफ़ें की, एक एक चीज़ की तफसील बताई। अम्मी सारी तफसील सुन के बहुत खुश हुई। कहने लगी, मैं तो कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, एक कमेटी भी डाली हुई है, इन पैसों से ड्राइंग रूम के लिए सामान खरीद लेंगे। अगले रोज़ अम्मी, दोनों बहनें और मैं एक टैक्सी में अब्बू के साथ रवाना हो गए। अब्बू ने रात को भी कई बार ये बात की कि घर आबादी से काफ़ी दूर है और रास्ते में भी यही कहते रहे। मैं हैरान था कि अब्बा को दूसरा घर भी नहीं मिल रहा, फिर भी उस घर में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। बहरहाल हम सब वहाँ पहुँचे तो अम्मी की तो बाँछें खिल गई। बहनें भी बहुत खुश हुई। एक बहन बोली, हाय यहाँ पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। दूसरी बोली, शाम को बैडमिंटन भी खेलेंगे। अम्मी तो बार बार अंदर बाहर चक्कर लगा रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कितना खूबसूरत घर उनको मिल गया है। ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो मैं बाखुशी रह लूँ। हम बड़ी देर तक वहाँ रहे। अब्बा ने जब सबको राजी बराजी देखा तो वापसी पर स्टेट एजेंसी वाले से बात तय करके आ गए। कुछ ही दिन बाद हम लोग नए घर शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में हम लोगों ने नया घर सेट कर लिया। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, घर दमकने लगा। मामूली से सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगाकर काम करती, मैं टब में पानी भर भर के नहाता, अम्मी बागबानी करती रहती। गर्ज घर बहुत जल्द निखर गया। हम सब बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाक़या था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। उसके जिस्म पर और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। उसने दरवाजे से अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी दौड़ती हुई गई। उन्होंने कहा, कहीं से कोई वाल बंद होगा, वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने उसे बाल्टी में पानी भर के दिया। वो नहाकर निकली तो बाथरूम के नलकों का जायजा लिया। जो ही नलका खोला, पानी तेजी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि सही तरह नलका खोलना था। बंद करके बाहर निकली तो नलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद किया, मगर वो बंद ना हुआ। अम्मी समझी शावर खराब हो गया है। उन्होंने नीचे से वाल बंद कर दिया, पानी बंद हो गया। बाहर निकलने लगी तो शावर से फिर पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में, अम्मी बुड़बुड़ाई। मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था। मैंने चेक किया तो सारे वाल बिल्कुल ठीक थे। 2-4 दिन बाद मैं बाथरूम में मुंह धो रहा था, नलका बंद हो गया। मैंने हर नलका चेक किया, ना शावर से ना बेसन से कहीं से पानी नहीं आ रहा था। मैं बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में जाके मुंह धो लिया। जब वापस आया तो नलका खुद ब खुद पानी देने लगा। बहुत हैरान हुआ। अम्मी को बताया, वो बोली, खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है। बहन बोली, जिन्नात होंगे, ये मजाक की बात नहीं है। मुझे शक हो रहा था कि घर में कुछ ना कुछ तो है। दूसरी बहन बोली कि जब मैं सुबह चाय बना रही थी तो बिल्ली ऐसे फूं फूं कर रही थी जैसे उसके सामने कोई चीज़ खड़ी हो। अम्मी ने कहा, फजूल बातें मत करो, ऐसे ही बात का पतंगड़ बना रही हो। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी उर्रा रही है। इसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा था, दुम फूली हुई थी। वो अपने सामने देख के ऐसे आवाज़ें निकाल रही थी जैसे किसी चीज़ से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देखा, कुछ नज़र नहीं आया। बहन किचन में खड़ी है, सब देख रही थी। मुझे देख के बोली, देखा भैया बिल्ली कैसे कर रही है, हालांकि आसपास तो कोई चीज़ भी नहीं है, ना कोई और जानवर, पता नहीं से क्या नज़र आ रहा है। बहन की इस बात में सदाकत थी। मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है। वो बोली, क्या सुबह अम्मी ने तो मोटर चलाई थी और टैंकी ओवरफ्लो हो गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, आप खुद देख लें। इसने नलका खोल कर दिखाया तो पानी वाकई बंद था, बल्कि सारे घर के नलके चेक किए, कहीं भी पानी नहीं आ रहा था।
میں نے جا کر ٹینکی چیک کی تو ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی بھرا ہی نہ ہو۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی، موٹر سے آواز آئی اور دھواں نکل آیا۔ لو ایک اور مصیبت آ گئی، کالج کو دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جا کر ٹینک کھولا تو وہ پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بھاگ کر امی کو بلا لایا۔ امی نے دیکھا کہ ٹینک میں پانی کی بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ امی بھی پریشان ہو گئی۔ ساتھ والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا۔ سب نے منہ ہاتھ دھویا اور کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کے لیے نلکا کھولا تو پانی آنے لگ گیا۔ میں حیران ہو گیا، ٹینکی میں تو صبح پانی بھرا تھا میں نے، مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، امی نے کہا۔ اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو ٹینک میں تو پتھر آپ نے دیکھے ہیں نا، میں نے کہا۔ جب ٹینک کا ڈھکن اٹھایا تو میری چیخ نکل گئی، اس میں بھی پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معمہ ہے؟ ہمارے ایک رشتے کے ماموں تھے، وہ کچھ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے، بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگی تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئیں۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی گزرے تھے کہ ان کے کمرے سے ان کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے ایسے گھرا رہے تھے جیسے بلی گھراتی تھی۔ اس طرح ماموں کے سر کے بال بھی کھڑے تھے، ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور ہاتھ اٹھا کے کچھ کہہ رہے تھے اور ہمیں اندر بھی نہیں آنے دے رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، امی ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئے۔ ماموں کون ہے آگے، آپ بڑھنے کیوں نہیں دے رہے؟ یہ دیکھو، اس کے سر پہ سینگ ہے اور اس کے دانت باہر ہیں، وہ زرد ہو کر بولے۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا، اچانک میرے سامنے سانپ کا پھن لہرایا۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ تو ایک اندیکھے ہاتھ میں تھا اور میری چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ میری حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، میں سوچ رہا تھا۔ ابا گھر میں داخل ہوئے، مجھے گمسم دیکھا تو ادھر چلے آئے۔ ابا کی نظر جو ہی مجھ پہ پڑی تو میں نے کہا، ابا سانپ۔ ابا نے کہا، کہاں ہے؟ مگر میں تو خلا میں دیکھ رہا تھا، اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہو گیا۔ ابا کو کہا، ابا ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑھائے اور لوگ خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو تو بہت شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوف زدہ تھا۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے تو میری امی کو گیٹ پر ایک خاتون ملی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سچ پوچھیے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے، میرا بیٹا زبردستی لے آیا ہے۔ کیا ہوا؟ اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ بیٹا اس گھر میں کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں رہتا، حد تو یہ مالک مکان بھی یہاں نہیں رہتے، وہ دوسرے شہر رہتے ہیں۔ زیادہ ہے، اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے، 3-4 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد وہ تو اسے چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ سے ملوانے لے آیا ہے، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پائی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر کو بھاگی، میں بھی اندر آیا، دیکھا کچن کے بیسن میں بھی خون آ رہا تھا، جو بھی نلکا کھولتے پانی کی بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر سے جان چھڑا لی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں بتائیں اور لائک کریں۔